مسلم ورلڈ لیگ کی اسلامی فقہ کونسل نے ایک قرارداد میں دنیا بھر کے تمام مسلمانوں سے سفارش کی ہے کہ وہ خواتین کو ان کے مختلف شعبوں میں مفید علم سیکھنے کے قابل بنائیں اور انہیں اس سے محروم نہ رکھا جائے تاکہ وہ اپنی برادریوں اور قوموں کی خدمت کرنے میں اپنے فرائض ادا کر سکیں۔ آداب ناظرین، آواز دی وائس کے پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مسلمان خواتین کو با اختیار بنائیں، عالمی فقہ کونسل کی ہدایت۔ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ مذکورہ تمام امور پر بات چیت کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، پریزیڈنٹ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، جو اسلامی امور کے ماہر ہیں اور فقہ کونسل میں ہندوستان سے نمائندگی کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ مولانا علی اصغر صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں، آواز دی وائس کے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر دنیا کے تمام ماہر شریعت کے ماہر، فقہ کے ماہر جمع ہوئے تھے اور پوری دنیا کے ان ممالک میں بھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور ان ممالک کے بھی جہاں وہ اقلیت میں ہیں، ان مسائل پر بات چیت ہوئی۔ تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے ہندوستان کے تعلق سے، ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے کیا بات چیت، کس طرح کے مسائل، کس طرح کے تنازع وہاں پر سامنے آئے، آپ ذرا سا اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ رابطہ عالم اسلامی سے متعلق اور وہاں کے فقہی اکیڈمی اور کونسل سے متعلق آپ نے معلوم کیا ہے، تو ناظرین کو بہت بہت سلام کرنے کے ساتھ اور آپ کے اس اسٹوڈیو میں حاضر ہوں آواز دی وائس میں، اور میں اس موقع سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقہ اکیڈمی مکہ، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ میں میری شرکت ہوئی تھی اور ساری دنیا کے فضلاء فقہا وہاں حاضر تھے، اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام سے متعلق اور مسلمانوں سے متعلق اور حتیٰ کہ انسانیت سے متعلق جو اہم مسائل ہیں وہ اس پر بحث ہوتی ہے۔ یہاں جو فقہ کونسل ہے، فقہ اکیڈمی رابطہ عالم اسلامی کا، اس میں فقہی مسائل جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے، اس سے متعلق بحث ہوتی ہے۔ ہندوستان یا دنیا کے کسی اور مسلم ملکوں کے کیا نزاعات ہیں یا معاملات ہیں، اس پر قطعاً کوئی بحث نہیں ہوتی، نہ ہوئی۔ فقہ اکیڈمی میں جو اہم مسائل ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ خواتین کی تعلیم سے متعلق کچھ کنفیوژن ہے اور دنیا اس میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کا کیا مسئلہ ہے اور وہ کن کن میدانوں میں اس تعلیم کے ذریعے سے مفید عنصر بن سکتی ہے۔ تو اسلام کا صاف اس کی تعلیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی سے یہ اسلامی تعلیمات کی شروعات ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی وہی نازل ہوئی تھی، تو اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں، بلکہ پہلا مخاطب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اس کے بعد پہلا مخاطب آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی کہ ہم پر یہ نازل ہوا ہے۔ تو یہ تو بہت دربھاگیہ اور بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم سے متعلق کسی طرح کی چیمنگ ہوئی کی جائے، لیکن غلط فہمیاں پھیلتی ہیں۔ تو رابطہ عالم اسلامی کے فقہ اکیڈمی نے اس میں صاف کیا ہے، اور پہلے سے صاف ہے مسئلہ کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں گی۔ اقرا کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور اس میں مرد عورت دونوں برابر کے شریک ہیں تعلیم کے معاملے میں، اور جہاں بھی علم کا معاملہ ہو، جہاں وہ مفید ہو سکتی ہیں اپنی سوسائٹی اور اپنے ملک ملت میں، ان کو بھرپور اس کے مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ سعودی عرب اس سلسلے میں مثال دیا جا سکتا ہے کہ خواتین کی تعلیم میں اس نے جس طرح کے کارنامے انجام دی، جتنے سہولیات فراہم کی، وہ بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، سب کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بہت واضح
ان آیات اور حدیث کی روشنی میں واضح باتیں کی گئیں، اور یہ سفارش بھی تھی کہ عورتوں کی تعلیم سے متعلق جو بھی ملک ہو یا ملت ہو یا سماج ہو وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اسی طرح سے دعوت اور حکمت، دعوت جو اسلام ایک سراپا انسانیت کا مذہب ہے اور رحمت ہے، سارے رحمت للعالمین کہا گیا، دین اسلام کو شانتی کا مذہب کہا گیا، اور اس شانتی کو سب کے لیے برابر عام کیا گیا کہ سب کے لیے ہے۔ اس میں غلط فہمیاں طرح طرح کی ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے نام پر اور اس کو لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے نام پر اس میں کچھ ایسے اسالیب دنیا نے پیش کیے ہیں یا دنیا نے باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ گویا کہ ایک طرح سے جھگڑا پیدا کرتا ہے، یا دوسروں کے مذہب کی تنقیص کرتا ہے، یا دوسروں کے دھرم گروؤں کو اور لوگوں کو وہ کسی طرح کا اپمان کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسلام نے تو قرآنی آیات میں ہے کہ تم کسی غیر مسلم، غیر دھرم والے، غیر لوگوں کے ہرگز برا نہ کہو، اور اس کا فلسفہ بھی بتایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بتایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بہت حکمت سے، موقع محل سے اور دلوں میں اترنے والی بات کہی جائے، اور ایسی بات کی جائے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی حساسیت یا کسی طرح کا بھید بھاؤ پیدا نہ ہونے پائے۔ وجادلہم باللتی، کہیں بحث اور تکرار کی بات بھی آ جائے تو جو فریق مخالف اگر اچھا کر رہا ہے تو اس سے بہت زیادہ اچھا پیش آنا ہے، اور اگر وہ بہت خراب کر رہا ہے تو اور اس سے بھی اچھا طریقے سے اس سے بحث کرنا ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھید بھاؤ یہ نہ ہو، اور بات جو اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور انسانیت کی بھلائی کی ہے تو اسی بھلائی کے سانچے میں ڈھلا ہوا کسی دوسرے کو سنایا جائے، چاہے حالات جیسے کچھ بھی ہوں۔ تو یہ چیزیں وہاں موضوع بحث آئیں۔ اسی طرح سے فقہ میں ہم جنس پرستی کا مسئلہ تھا، تو یہاں میں ذرا سا آپ کو روکوں گا۔ میں چاہتا ہی ہوں کہ ہم جنس پرستی پر جو دنیا میں ہنگامے اٹھے، حالانکہ یہ کافی پرانا ایشو ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں بھی سپریم کورٹ میں آیا تھا، اور اس کے بعد اس کا مذہبی تعلق بھی ہے۔ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں اجلاس میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق، خواتین کی بات بھی کہی گئی کہ ان کے تئیں جو حساسیت ہے، ان کے تئیں جو تعلیم ہے، ان کے تئیں جو فرائض یا جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فقہ میں مولانا آپ تو ظاہر ہے بہت اچھی طرح واقف بھی ہیں، اور فقہ اکیڈمی کا یہ اجلاس تھا۔ ہمارے ہندوستان میں فقہ سے متعلق کئی مسائل، خاص طور سے جب کوئی ہدایت جو اس زمانے میں 1400 سال پہلے تھی یا جو چیزیں رائج تھیں، اس کے بعد پھر نئی چیزیں آتی گئیں، ان کو حل کیا گیا محدثین نے اور فقہا نے اور دوسرے اکابرین نے جو بعلم تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اب نئے دور میں ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، سائنس نے بہت تیزی سے فروغ حاصل کیا ہے۔ تو اسی طرح جیسے ذبیحہ ہے، مشینی ذبیحہ ہے، جیسے اذان کا معاملہ ہے، بہت سی چیزیں اس میں سولو بھی ہو گئی ہیں، لیکن کچھ ہیں جو برسہ برس سے جو کہ تو ہیں، کیا مطلب ان پر بھی کچھ اتفاق رائے ہوا ہے؟ بہت سے مسائل جو جدید مسائل کہے جاتے ہیں موجودہ دور میں، تو یہ بات بہت مسلم ہے کہ دین اسلام اللہ جل شانہ کا قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے اتارا ہوا، سمجھایا، بتایا، بھیجا ہوا دین ہے، اور وہ ظاہر بات ہے 1400 سال پہلے اس وقت کے ماحول کے لیے ہی صرف کافی نہیں تھا، بلکہ طبیان لکل شیء، وہ قیامت کی صبح تک سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ فقہ اکیڈمی جو مکہ مکرمہ میں ہے اور جس میں ہم گئے تھے، یا عام فقہاء اسلام، جیسا کہ آپ نے کہا کہ محدثین، فقہاء اور مجتہدین کے زمانے میں نت نئے مسائل آئے، ساری دنیا کے لوگوں سے سابقہ پڑا مسلمانوں کا اور اسلام کا، تو کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا جس میں واضح طور پر فقہاء نے احکام نہ بتائے ہوں، اور اس میں اس کی جڑیں اور یا بنیادیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں۔
تو وہ سب چیزیں سامنے ہیں اور کوئی مسئلہ لاحل نہیں ہے. یہ سائنس کا دور ہے. سائنس کے دور میں بھی جتنے نئے مسائل آئے، ذبیحہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، یا اور چیزیں جو دنیا پیدا کرتی ہے، تو اس میں دو چیزیں ہم کو بہت خیال رکھنے کی ہے. کچھ چیزیں اقدار سے، انسانی جو اخلاقیات ہیں اس کی سربلندی سے، اسلام کی انسانوں کی انسانی کرامت، یعنی اس کی پرسنالٹی جو انسانیت کی ہے، ان سب چیزوں کو اسلام بہت زیادہ مہتو دیتا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں دھرم کی حفاظت سارے ادیان دیتے ہیں. اسی طریقے سے جان کی، مال کی، عزت کی، اور یہ سب چیزیں بڑی بنیادی ہیں جس کو سارے دھرم اس کا یہ کرتے ہیں. اسلام اس کو اور زیادہ موقت طریقے پر پیش کرتا ہے. تو جو نئے مسائل ہیں، نئے ایجادات ہیں، دنیا کے نئے رجحانات ہیں، تو رجحانات میں کون سی چیز انسانیت کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے. نقصان دہ چیزوں کی بڑی باریکی سے اسلام نے جائزہ لیا ہے، اور نفع انسانیت کو کہاں پہنچے گا اس کا بھی جائزہ لیا. اسی کی روشنی میں دیگر احکام و مسائل اور آیات قرآن و حدیث کو رکھ کر کے اس میں فیصلہ ہوتا ہے. جیسے اب ہم جنس پرستی ہے، یہ کسی دھرم میں بھی آپ دیکھیں گے، پرانے زمانے میں بھی یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا. آج بھی اہم سوسائٹیز میں، ہم خاندانوں میں کسی دھرم کے رہنے والے ہوں، وہ بہت زیادہ قبیح مانا جاتا ہے. اور سائنس نے جس طریقے سے ترقی کر کے اس میں مختلف راستے کھولے ہیں، یعنی سائنس اور سماج میں ہے کہ بڑی ترقی یافتہ سماج ہے، لیکن وہیں پر اس سے گوناگوں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اخلاقی اعتبار سے. قومیں اخلاق کی وجہ سے زندہ ہوتی ہیں، مال کی وجہ سے نہیں ہوتی، صرف سائنس کی وجہ سے نہیں ہوتی. اخلاق گر گیا تو سائنس دھڑام سے انسان کو سب سے پستی میں پہنچا دیتا ہے. جیسے ترقی چیز ہے، ایٹم بم ہے. اب وہ اخلاق نہ ہو، دین نہ ہو، ایک دوسرے کا خیال نہ ہو، تو ساری دنیا کو بھسم کر دیا جائے. تو ترقی اس لیے ہوئی ہے کہ اس سے حفاظت کی جا سکے، اس سے دنیا ترقی کرے. ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو نئی چیزیں ہیں، جنس پرستی ہے، پرانی چیزیں ہیں، اور یہ ہر حال میں اخلاق اور انسانیت کو تباہ کرنے والی ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں میں اسلام نے واضح طور پر فقہاء نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور سمجھانے کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے اس کی حفاظت کی ہے بہت مبارکباد کے لائق ہیں. جہاں کہیں بھی یہ چیز پنپ رہی ہے تو ساری دنیا کو سر جوڑ کر کے سمجھنا چاہیے. اور اس میں مذمت کی بات بھی کی گئی ہے. جی، یہاں پر میں آپ کو ذرا سا زحمت دوں گا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہماری آج کی دنیا سے، آج کے ماحول سے اور آج کی ضرورتوں سے اس میں اکثریت آتی ہے. صرف چند لوگ نہیں ہیں کہ اس میں دولت مند ہوں یا غریب ہوں، بلکہ زیادہ تر لوگ. اس میں کچھ سروسز ہیں جیسے بلڈ ڈونیشن ہے، بلڈ کیمپ ہے، بلڈ بینک ہے، سودی بینک ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں اسپیسیفکلی آپ سے نام لینا چاہوں گا. ہیلتھ انشورنس ہے، کیا اس پر بھی ابھی بھی ان پر تنازعات ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے یہ فقہ کے تحت آتی ہیں یہ ساری چیزیں، اور اجتہاد کر کے، فقہ پر اجتہاد اور فقہ کی چیزیں ریسرچ کر کے ان میں کہاں پر کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ اسلام اعتدال، وسطیت اور میانہ روی بیچ کا دین ہے. آپ نے جیسے بتایا بلڈ کا، یعنی اسلام میں انسانی خدمت، بلکہ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا جان لے رہا ہے، اس کی جان بچا دیا تو آپ نے جو ہے ساری دنیا کو بچا دیا. اسی طریقے سے بلڈ دے کر کے اگر کسی کی جان بچائے، چاہے جس دھرم ورگ کا آدمی ہو، تو یہ تو بہت بڑا پن ہے. اس میں کچھ فقہی چیزیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسی آتی ہیں جس سے تھوڑی سی رکاوٹ معلوم ہوتی ہے، لیکن من جملہ اس کے جائز ہونے میں فقہاء نے کبھی بھی تردد نہیں کیا اور اس کا فتویٰ آیا ہوا ہے. رہ گیا نئے بینکنگ نظام کا مسئلہ ہے، تو دنیا متفق ہے کہ سود جیسے دنیا کی بہت سی بدترین چیزیں ہیں سوسائٹی کو کھانے والی یا دنیا کو برباد کرنے والی، سود کو ساری دنیا نے پاپ مانا ہے. لیکن انٹرسٹ کا نام لے کر کے کچھ بینکنگ نظام ایسے ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ اسلام سے اس میں کوئی گنجائش نہیں. وہاں اس سوسائٹی میں اکثریت اسی طرف جا رہی ہے، دنیا اسی طرف بھاگ رہی ہے.
تو اسلام ایسا نہیں کہ اس میں حل پیش نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کم سے کم جس میں دھوکہ ہو، کم سے کم جس میں دولت کے سمیٹنے کا یا غریب ہوتا ہوا پستی میں چلا جائے اور مالدار اس سودی کاروبار اور بینکنگ کے ذریعے سے آسمان میں پہنچ جائے، یہ فرق جو ہے قوموں کو تباہ کرنے والا، ملکوں کو برباد کرنے والا، اس کا اسلام مخالف ہے۔ اور حتی الامکان جہاں ان سودی کاروبار سے پاک، جس میں دھوکہ ہوتا ہے، اس کو قدیم زمانے سے ہمارے علماء بے باطل کہتے ہیں، بے فاسد کہتے ہیں، اور غرر دھوکے کی بے کہتے ہیں، دھوکہ دے کر کے نجش مال ہڑپ لینے کا، یا احتکار ہے جو ذخیرہ اندوزیاں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں قدیم زمانے سے، اور فقہائے اسلام نے اس کو بالکل واضح کیا ہے۔ وہ جہاں واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ آج موجودہ بینکنگ نظام کے ذریعے سے ہو یا کسی اور تجارتی استحصال کے ذریعے سے، وہاں اسلام قدغن لگاتا ہے، اس میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اور اس حد تک اجازت دیتا ہے جس میں لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کہ ایک خاص سرمایہ دار طبقہ ہی اس پر پورے طور پر حاوی ہو کر کے رہ جائے، بقیہ ساری قوم کنگال قرار دی جائے۔ ان چیزوں سے اسلام روکتا ہے، ورنہ کاروبار حیات جتنا بھی دنیا میں پھیلے اس میں رہنمائیاں موجود ہیں، اور فقہاء اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ فقہ اکیڈمی کے ماضی کے بہت سے 25ویں 30ویں اجلاسوں میں ان سب چیزوں پر بحث ہوئی ہے، اور واضح چیزیں آئی ہیں دنیا کے سامنے، واضح ہیں، طبی حساب سے ہو یا اور بھی مالی اقتصادی اکنامکس کے حوالے سے ہو، یا اور بھی ٹرانسفر ہے اعضاء کا جو پیوند کاری ہے، ان سب چیزوں سے متعلق بہت واضح چیزیں آئی ہیں فقہاء نے۔ اور اس وقت جہاں کہیں تھوڑا سا کنفیوز ہے تو وہ ٹیکنیکل اعتبار سے بیان کرنے کے حساب سے، جیسا استفتاء یعنی جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ہوگا۔ تو جہاں بھانت کے جہاں معاملات ہیں، وہیں جہاں بھانت کے سوالات ہیں، صحیح سوال سامنے آتا ہے تو صحیح جواب فقہ اکیڈمی نے دیا ہے الحمدللہ، اور اس کے واضح چیزوں کے ساتھ اٹھے ہیں۔ اور ایک بات اور میں عرض کروں کہ کوئی بھی مسئلہ جاننے سے پہلے یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، جیسے آنکھ ایک دوسرے میں منتقل کرنا، اب ظاہر بات ہے کہ ایک لفظ میں تو سوال ہو گیا، لیکن جواب بڑا اتنی آسانی سے نہیں ہے۔ اب ایک زندہ کا چوری کر کے کوئی لاتا ہے، کسی غریب کا استحصال کر کے لاتا ہے، کسی اور طریقے سے بلا اجازت لے کر کے آتا ہے، اور اسی کو جب تفصیل سے بتائیں گے کہ ہاں ان صورتوں میں یہ جائز ہو جائے گی، ان صورتوں میں ناجائز ہو جائے گی، تو وہ تفصیلات ہیں، اور ان تفصیلات میں لوگ سننا نہیں چاہتے یا پڑھنا نہیں چاہتے، وہ سیدھے چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں سیدھے سے کہہ دیا جائے کہ یہ جائز ہے یا صرف ناجائز ہے۔ عورت گھر سے نہیں نکلے گی، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو ابھی ایک قرآن کی آیت کوئی پڑھ گئے، قرآن نے تو منع کیا ہے۔ حالانکہ قرآن نے جو اور بڑی بڑی چیزیں عورتوں کی مختلف میدانوں میں جو کارہائے نمایاں دکھائے ہیں، اور وہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، اسلامی فقہ کا حصہ ہے، وہ جب نظر میں نہیں ہوتا تو اسی طرح کے کنفیوز ہوتے ہیں۔ جی ورنہ یہاں میں ایک بہت خاص نکتے کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی پرابلم سامنے آتی ہے خاص طور سے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلامی طریقے سے یا جائز طریقے سے ہر مسلمان کے ذہن میں رہتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا جو سماج میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا سامنا ہوتا ہے، اور کوئی نئی چیز اگر سامنے آتی ہے، ایک دم اچانک آ گئی، یہاں ذرا سا بیچ میں اور ذکر کروں گا، پس منظر میں جاؤں گا، بہت سی فقہ اکیڈمیاں ہیں ہندوستان میں بھی ہے، آپ ان کے بھی ممبر ہوں گے، ہندوستان کے باہر بھی ہیں، ان کے خاص طور سے آپ ممبر ہیں، یہ ہیں جو ظاہر سعودی عرب میں ہے، بہت بڑی ہے، مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اچانک کوئی سائنس کا ایشو، اچانک کوئی سماجی معاملہ سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ کس کے پاس جائے، خاص طور سے اگر کوئی بڑا ایشو ہے تو فیصلہ لینا ہوگا تو زیادہ لوگ بیٹھیں گے، اور اجتماعی طور پر وہ فیصلہ لیا جائے اور اس سے سبھی لوگ مطمئن ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فقہ اکیڈمیاں ہیں ان میں تقریباً تمام ہی مسالک کے لوگوں کی نمائندگی ہے، تو اس میں، اور وہ ان کی میٹنگز جو ہیں وہ سال بھر بعد، 2 سال بعد آتی ہیں، تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ اکیڈمیاں یہ بھی سوچ رہی ہیں، فقہ کا جو کام کر رہی ہیں، اتنا بڑا کام ہے، کہ اس میں جو خلا ہے اس کو کیسے پر کیا جائے؟
بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی، اللہ حدیث میں ہے کہ کوئی بھی دنیا میں بیماری ایسی نہیں آتی یا آئی جس کی دوا اللہ نے پہلے سے نہ اتار رکھی ہو. اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ آسان یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پرابلم فقہی یا کسی طرح کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو دین و شریعت کی کسوٹی پر جسے اترنا ہے، انسانیت کو ضرورت ہے، اس میں حکم موجود نہ ہو. البتہ اس زمانے میں جس طرح سے سائنس ترقی کر رہی ہے اور نت نئے حالات اور معاملات پیدا ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے فقہا جو ہیں علماء، وہ مضبوطی یا گہرائی علم میں نہیں رہی، حالانکہ وہ ایسے ہی بڑھنا چاہیے تھا. تو عام طور پر لیکن باز نہیں ہے امت. علماء جو دارالافتاء میں بیٹھے ہیں یا فقہ اکیڈمیوں میں بیٹھے ہیں یا فقہی مجلسیں جو ہیں، تو اس میں تھوڑی سی یہ کی گئی ہے کہ احتیاط کیا جائے کہ کوئی بہت بڑا راسخ فی العلم ہو، فقہ کا ماہر ہو، وہ تو جو نوازل آتے ہیں، نئے نئے مسائل آتے ہیں، اس میں وہ فتویٰ دے، کافی غور و فور کے بعد، کافی مسائل کو سمجھنے کے بعد. اس میں ایک چیز اور بھی بنیادی کہ سائنس ایک چیز اس نے کہی اور فوراً اس کا جواب گھبرا کر کے ہو، چاہے ضرورت سمجھ کر کے فوراً دینا شروع کر دیتے. حالانکہ سائنس میں خود ثبات نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ کوئی چیز ٹکی ہوئی ہو، کہ وہ آسمان حرکت کر رہا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے، وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے یا یہ اس کا پیچھا کر رہا ہے. تو یہ خود چیزیں ثابت نہیں ہیں، اس میں اتنی جلدی سے کوئی حکم لگا دینا. آپ نے اشارہ کیا بہت اچھا کہ لاؤڈ اسپیکر میں آذان دینا، لاؤڈ اسپیکر میں بعض فقہا نے گھبرا کر کے اس وقت یا فوری طور پر کہہ دیا کہ یہ کیسے ناجائز چیز ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، دوسرا علماء نے نئے جو اہم مسائل ہوتے ہیں اور بالکل واضح طور پر اس کے نص کوئی سامنے کسی کے نہیں ہوتا یا نہیں سمجھ میں آتا، تو اجتماعی اس میں پورے سر جوڑ کر کے اجتماعی طور پر اس میں غور و فکر ہو اور اس کا حل بتایا جائے شریعت میں. اور اتنی ساری چیزیں حدیث قرآن میں اور فقہا نے جو اصول متعین کے اصول فقہ، اس میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، اور شروع میں کنفیوز ہوتا ہے. چاند پر جانے کا جب مسئلہ آیا تو آپ نے دیکھا ہمارے بہت سے دنیا کے بھائی ہیں جو چندر ماتا کہہ کر کے پوجتے ہیں، ان کو گھبراہٹ زیادہ نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ہوا کہ یہاں تو انہوں نے لا کے رکھ دیا، یہاں تو پہنچ گئے. لیکن مسلمان جو قرآن میں بار بار ہے سخر لکم ما فی سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند تمہارے لیے بالکل آسان بنائے کہ اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، تمہارے تابع فرمان کیا ہوا ہے. وہ اتنا گھبرا جائے کہ کیسے چاند پر جائیں، تو اس کو اب ظاہر بات ہے یہاں مسئلہ گڑبڑا جائے گا. تو اس طرح کی جلد بازی سب سے پہلے فقہ پر، قرآن و حدیث پر، اور فقہ اسلامی کے جو مختلف مدرسے ہیں اور بڑے زبردست ہیں، بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں اور اصول اور ضابطے، تو ان سب پر گہری نظر ہو. اس پر بھی سائنس کا ایک دوسری خامی یہ ہے کہ سائنس کو پورے طور پر نہیں سمجھتے. بینکنگ نظام کے اتنے گوناگوں مسائل ہیں کہ کسی ایکسپرٹ بینک کے ماہر کو سے سمجھنے میں وقت لگے گا، اور تب اس کو پورے طور پر نہیں سمجھیں، اس کو پورے طور پر شریعت کو کیسے فٹ کر دیں گے. تو ان کی حقیقتوں کو بھی جاننا، آپ نے انشورنس کی بات کی اور اس کی بات کی، وہ کیا ہے، کن حقیقتوں کے ساتھ ہے، اگر اس کو سمجھنے کے ساتھ اس کو، اسی لیے رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے فقہ کونسل کا امتیاز ہے کہ وہ سائنسی اعتبار سے بھی، سائنس کے ماہرین کو بھی وہ اس میں جگہ دیتے ہیں، اس سے پورے طور پر سمجھتے ہیں، کمیٹی سمجھتی ہے، اس کے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، اور پورا سامنے رکھنے کے بعد تب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقت ہے، تو اس میں شریعت کا حکم کیا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہر اکیڈمی کو، ہر مفتی کو، ہر دارالافتاء کو ہمارے ہندوستان یا دوسرے ملکوں میں وہ فیسلٹی حاصل نہیں ہے یا وہاں تک پہنچی نہیں ہے. چاند کو دیکھنے کا دیکھیے وہاں کس طریقے سے پہلے رصدگاہیں ہوا کرتی ہیں اماموں کے زمانے میں، اور پھر اس زمانے میں کیسی کیسی ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں.
ہم تو آج اپنی چھتوں پر بھی چڑھ کے نہیں دیکھتے، اور صبح آپ نے بتایا کہ اختلاف کر لیتے ہیں تو بھانت بھانت کی آواز چاند دیکھنے سے متعلق، عید کے متعلق اور رمضان سے متعلق آ جاتی ہیں۔ تو ان سب فیسلٹیوں کا نہ ہونا، یا یہ کہ ہمارا فکر مندی کے ساتھ سر جوڑ کر کے نہ بیٹھنا، یہ مسائل پیدا کرتے ہیں، نہ کہ خود شریعت میں کوئی کمی ہونے کی وجہ سے یا اس کا حل نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جی مولانا، ایک اور اہم مسئلہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کے ذہن میں ہوگا ضرور، اور سماج میں بھی لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اس سلسلے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت سے ممالک اسلامی ہیں جہاں اسلامی نظام تو نہیں ہے، اس پوری طرح نہیں کہہ سکتے، لیکن جو فقہ اکیڈمیاں ہیں یا شریعت اکیڈمیاں ہیں وہ مشورے دیتی ہیں وہاں کے حکمرانوں کو، اور وہ با اختیار ہوتی ہیں اور ان قوانین کا یا اس اجتہاد کا جو کسی مسئلے کے بارے میں کیا گیا اس کا نفاذ کرا دیتی ہیں۔ جیسے انڈونیشیا میں ہے نہضت العلماء ہے، آپ کے سعودی عرب میں یہ کونسل ہے، وہ باقاعدہ ان کے انڈر میں ہے جو ورلڈ اسلامک آرگنائزیشن ہے۔ اسی طرح اور اسلامی ملکوں میں جہاں مسلم اقتدار میں ہیں، لیکن وہاں جہاں یہ سلسلہ نہیں ہے، مسلمان اقلیت میں ہے، اور اب وہاں جو فیصلے ہوئے تو ان ملکوں میں جہاں وہ نہیں ہیں اور ان ملکوں میں جہاں ہیں تو اس کا نفاذ کیسے ہو؟ فقہ اکیڈمیز نے منظور کر دیے قوانین، یا کیا نام ہے، یہ اجتہاد جاری کر دیا کہ بھائی اس مسئلے میں یہ حکم ہے، تو وہاں تو نفاذ ہو جائے گا، لیکن جہاں نفاذ کا خاص طور سے یعنی امنگ مسلمز کوئی نظم نہیں ہے، تو اس پرابلم سے کیسے نمٹا جائے؟ کیا اس پر بھی کبھی بحث ہوئی ہے؟ یہ اکثر یہ بھی حصہ رہا ہے وہاں۔ میں تو فقہ اکیڈمی جو وہاں فقہ کونسل ہے، پہلی مرتبہ اس ناحیے سے شریک ہوا ہوں۔ پہلے رابطہ کی میٹنگوں میں، اس میں کانفرنسوں میں بارہا بہت مرتبہ شریک ہوتا رہا بہت زمانے سے، لیکن اس فقہ اکیڈمی کی حیثیت سے، لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے، اور جو اس مرتبہ جو مسائل زیر بحث آئے تو اس میں پورے طور پر رعایت ہوتی ہے کہ پورے عالم اسلام میں جہاں ایک بھی کوئی مسلمان بستا ہو وہ دین کی روشنی میں اس کو چلنا چاہیے، تو سب کے لیے یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہاں۔ اور جو اور ساری جگہوں پر دیکھیے، اس میں دو تین چیزیں مد نظر رکھنی ہوگی بلا کسی حساسیت کے، کہ وہ ایک تو فقہا کی تنگ نظری کہیں کہیں، اور کہیں کہیں یہ تنگ نظری نہیں ہوتی ہے بلکہ علم کی کمی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں بڑے علماء ہیں، بڑے فقہاء، بڑے اکیڈمی ہیں، وہاں بات تھوڑا سا دور تک جا کر کے اور اندر تک جا کر کے اور ساری چیزوں پر نظر رکھ کر کے تب فیصلے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں ہوتا ہے کہ بس وہ بیٹھا ہوا فیصلہ ہو گیا۔ تو اس میں ساری چیزوں میں مکہ مکرمہ میں جو فقہ اکیڈمی ہے اس کا امتیاز یہ ہے کہ ایک تو کسی فقہی گروہ سے وہ متاثر ہو کر کے یا اس خانے میں بند ہو کر کے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرے، کھلے طور پر قرآن و حدیث اور تمام فقہاء اسلام جو گزرے ہیں ان کی خدمات کو انتہائی درجے احترام اور لائق استفادہ سمجھتے ہوئے اس کو وہ بھرپور طریقے سے اس میں، اور دوسری چیز یہ کہ ساری دنیا کے علماء زیادہ سے زیادہ اس میں جو اپنے ملکوں میں بھی مشہور ہیں اور علمی بھی ان کی گہرائی جو رابطہ کے پاس موجود ہے، اور وہ مشورے سے بھی اپنی جو نظر ہے ان کی ثاقب، تو اس کی وجہ سے بھی وہ دیکھ کے لے آتے ہیں۔ تو اس کے فتاووں میں حقیقت یہ ہے کہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مردوں کو قبرستان میں لے جانے کا مسئلہ ہے، عید الفطر اضحیٰ کی نماز کا مسئلہ ہے، یہ ظاہر بات ہے سعودی عرب کے اور اسلامی ملکوں کا مسائل تو ہیں نہیں، ان ملکوں کے ہیں جہاں بہت کم ہیں یا جہاں پر ان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، قبرستان نہیں ہے، تو وہ سب حل پیش کرتے ہیں وہ لوگ۔ رہ گیا کہ جن ملکوں میں نہیں ہے وہاں بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کریں، لیکن اس میں ایک بات میں کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ دنیا کے خاص طور پر مکہ مکرمہ کے فقہ
کونسل کا جو مسئلہ ہے اس سے وہ ضروری استفادہ کریں. یہ اس زمانے میں بہت بڑی کمی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں تھے, سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ان کے ہوتے فتویٰ نہیں دیں گے, لیکن پھر بھی وہ پتہ نہیں کبھی 70 لوگوں سے فتویٰ گھوم کے ان کے پاس آتا تھا. تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ وسعت کے ساتھ ایک دوسرے سے استفادے کے ساتھ. جو بات آپ نے کہی ہے بڑی اہم ہے. تو اس سے مسلمان انفرادی طور پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں, گروپ کی شکل میں یا انفرادی طور پر. دیکھیے مجھے اس وقت آپ نے اکیلے یہاں بیٹھایا ہے اور میں اکیلے بیٹھا ہوں, تو اس وقت ہم اپنی جتنا علم ہو اتنا ہی کہیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر مسئلے میں بولیں, اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم اندر اور باہر کے علماء سے ہم فائدہ اٹھا کر. میں آپ کے تائید میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے استفادہ. میں دوسری بات آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ایک معاملہ ایک مسئلہ جو ہے وہ 70 جگہ گھوم کے آتا ہے, یعنی وہ فائنل شکل میں سامنے آتا ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو لوگ دینی تعلیم نہیں پڑھے ہوئے ہیں یا وہ علم سے واقف نہیں ہیں, وہ یہ اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ بھائی اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہوا ہے, یہ ایسے ہی مطلب چل رہا ہے یہ معاملہ. تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں, یا دوسرا وہ فوراً اٹھا کے کوئی دوسرا حل وہاں پر رکھ دیتے ہیں, جس سے یہ ایک تو حل نہیں ماننا یہ بہت خراب چیز ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شارٹ کاٹ انہوں نے اپنے دماغ سے, جیسے وہ سائنس میں یا اقتصادیات میں یا اس میں محامیات یعنی وکالت میں جس چیز میں ایکسپرٹ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی میں شریعت کے معاملے کو بھی یہاں فٹ کر دوں. یعنی سیدھا حساب لگاتے تھے کہ یہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے, یہ جائز ہے تو یہ بھی ناجائز یہ بھی ہونا چاہیے. تو اس سے بھی کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور اس سے بھی ہوتی ہیں کہ میں سب کچھ سمجھ کر کے فقہ کا ماہر امام سمجھ کر کے اور میں فتویٰ داغ دوں. نہیں, چاہیے کہ شہد کے مکھی سے بھی زیادہ ہم کو جہاں جہاں علم کے خزانے ہیں, اہل علم ہیں, ان سے تبادلہ خیال کریں. فوق کل ذی علم علیم میں جتنا طاقت ہے اتنا کر کے اس سے اختلافات کم ہوں گے, شریعت کے مسائل بطرج اتم حل ہوں گے, اعتماد بھی لوگوں کا بڑھے گا اس میں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ العالم خبیر بے زمانہ ہی, بہت سی چیز ہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی بینکنگ نظام کو ہم سرے سے سمجھتے ہی نہیں, لیکن ایک چیز رکھے ہوئے حرام ہے حرام ہے حرام ہے یا حلال ہے کہتے چلے گئے, ایک دو فارمولہ یاد کیے. یہ چیز نہیں ہے. العالم خبیر بے زمانہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ زمانے پر نظر رکھتا ہے, نئی چیزیں کون سی ہیں, چاہے وہ نئی پیدا ہوئی ہوں یا دنیا میں پہلے سے پھیلی ہوں جو ہم کو معلوم نہیں, مکے میں نہیں تھی, مدینے میں نہیں تھی, تو اس سب پر خبر رکھ کر کے تب فتویٰ دیتا ہے یا تب فقہ کا شریعت کا حکم بتاتا ہے. مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب, ہم سے بات چیت کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور آپ کے ذریعے سے فائدہ پہنچے. سلامت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ابھی آپ بیچ بحث میں ہمارے ہفتہ وار پروگرام کو سن رہے تھے. اگلے ہفتے اسی طرح کے پھر کسی اہم موضوع پر ہم آپ سے بات چیت کریں گے. شکریہ.